السلام علیکم دوستو، جیسا کہ معلوم ہے اس وقت ہم لوگ اصل میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب ہیں جو اس وقت پاکستان کا موقف لے کر دنیا بھر میں پاکستان کا موقف دے رہے ہیں اور ہندوستان کا جھوٹا موقف ہے، بلکہ میں تو کہوں گا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں اور ابھی ان سے پوچھیں گے کہ یہ واشنگٹن اور اس کے بعد لندن اور پھر ابھی آج اور کل برسل میں کیا کیا، خاص طور پر ان کی منسٹری کے حوالے سے، کیونکہ یورپ کا بہت بڑا ایک پرابلم ہے کلائمیٹ سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سندیلہ صاحب، ایک تو بڑی مہربانی سر اور ایک معذرت بھی نہیں کہ آپ کا 2-3 دفعہ ہم نے پروگرام بنایا کہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے، لیکن ایک دو میری کوتاہی کی وجہ سے 2-3 دفعہ پروگرام رہ گیا، تو میں معافی بھی چاہتا ہوں، لیکن آپ کی بڑی ذرا نوازی کہ اس کے باوجود آپ تشریف لائیں اور موقع دیا آپ نے کہ ہم بیٹھ کے گپ مار سکیں۔ سر، آپ سے محبت ہے، آپ ہمارے قائد سے محبت کرتے جی ہیں بالکل، اور ہمیں آپ سے بھی محبت ہے، Thank کیونکہ جو ہر وہ ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ہمارے قائد سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سر سب سے پہلے تو بتائیے کہ امریکہ سے دورہ شروع ہوا اور بھارت کی جو ظاہر ہے جارحیت تھی، ننگی جارحیت، کیسا رہا؟ کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے ایک تو ہم لوگ جنگ لڑ رہے ہیں پوری دنیا کی دہشت گردی کے خلاف، لیکن پھر بھی ہمیں پر الزام لگتے تھے، تو اس دفعہ ماحول کیسا تھا سر؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور بالخصوص جو ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، جو ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں ایک بڑی کامیاب خارجہ پالیسی پہ۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کئی مرتبہ جھڑپیں ہوئیں، کئی مرتبہ ہماری ہوئیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ آ کھڑی ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے یہ پہلے؟ اس سے کبھی نہیں ہوا، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ ہر دفعہ ہم آتے تھے، چاہے ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہو، کوئی نہ کوئی افغان وار کے حوالے سے، کوئی دہشت گردی کے حوالے سے، کچھ فلاں کے حوالے سے یا فلاں کے حوالے، کوئی نہ کوئی آدھی دنیا دوسری طرف جا کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس مرتبہ ایک ملک ایسا نہیں ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہوا ہو۔ اس وجہ سے میں اس بڑی کامیاب خارجہ پالیسی پہ ڈار صاحب کو اور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تھینک یو جی۔ تو ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کامیابی ہمیں ملی ہے، یہ ہمیں عسکری کامیابی کے ٹاپ پہ ملی ہے، اور یہ دوسری بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اب جب ہم جاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں، تو ہم پوائنٹ آف ویکنس سے یہ بات نہیں کر رہے ہوتے، پوائنٹ آف اسٹرینگتھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عسکری کامیابی دی، اس کے اندر ہم بڑی ہیوملٹی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ملی ہے، اس وجہ سے سر جھکا کے مگر اعتماد کے ساتھ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ میس اراؤنڈ مت کریں، بیکاز یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ۔ بھارت نے 3 جو ہیں وہ متس بنا رکھی تھی۔ پہلی مت تو انہوں نے یہ بنا رکھی تھی، سر پلیز آپ کیری کریں، ہمارا فارمل سا ہے، کوئی بات وہ دیکھ بھی رہے ہیں ساتھ میں، ہم اپنا بس پھر اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر کافی بھی ذرا سامنے رکھ لیتے میں نے ہیں۔ کہا جی پھر وہ جو ایک جی ہاں، تو دیکھیے بھارت نے 3 متس بنا رکھی تھی۔ ایک متھ تو اس نے یہ بنا رکھی تھی کہ کنونشنل وارفیئر میں تو پاکستان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ متھ کا تو کھانا خراب ہو گیا۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ کنونشنل وارفیئر میں ہم نے ایسی کی تیسی پھیر دی بھارت کی۔ دوسری انہوں نے یہ متھ بنا رکھی تھی، آپ کو یاد ہوگا ان کے وزیر اعظم نے خود کہا تھا کہ بھائی ہم رافال نہیں خرید سکے، کہیں وقت سے ہم نے رافال خرید لیے ہوتے تو رافال آسمان سے چڑیوں کی طرح گر رہے تھے۔ تو وہ جو ایئر سپیریورٹی کی متھ انہوں نے بنا رکھی تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ تیسری انہوں نے ایک متھ بنا رکھی تھی کہ ہمارے پاس پتہ نہیں وہ S-400 ہے، یہ کیا ہے، اور پاکستان سے تو پرندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا پرندہ داخل نہیں ہو سکتا؟ 4-4 6-6 گھنٹے ہمارے ڈرونز جو ہیں دلی اور گجرات پہ اڑتے رہے، جس جگہ پہ ہم نے چاہا نشانہ لگایا، جس میزائل کو جہاں بھیجنا چاہا جنگی اڈے پہ ہم نے وہاں پہ نشانہ بنایا۔ تو بھارت نے اپنی تینوں متس جو ہیں، جو سموک اینڈ مرر کا ایک کارخانہ لگا رکھا تھا، وہ برباد کر دیا، وہ برباد ہو گیا، اور ہماری فوج نے اس کو برباد کیا، اور اس میں بھارت کی سبکی ہوئی۔ دیکھیں جب بات شروع ہوئی، ایکسکیوز می پلیز سر، انٹرویو کر رہے ہیں اگر آپ، اٹس اوکے۔ دیکھیے اگر بھارت
جب یہ پہلگام والی گفتگو شروع ہوئی تو ہم نے کیا کہا؟ ہمیں بھارت نے کہا، اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ہندتوا کی ڈاکٹرن ہے، جس میں وہ اپنی ہی مائنورٹیز کو اوپریس کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی اپنی سرزمین پہ ان کی اپنی مائنورٹیز ریئیکٹ کر رہی ہیں، تو اس کی ذمہ داری ہم پہ کیوں ہوگی؟ لیکن جب بھارت نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ اس کی ذمہ داری ہے، تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا بھائی آپ ایسے کریں، کوئی آپ کے پاس ثبوت ہوں گے، کچھ شواہد ہوں گے، کوئی ٹریل ہوگی، کوئی شخص ہوگا، اس کا کوئی نام ہوگا، اس کا کسی تنظیم سے تعلق ہوگا، اس تنظیم کا پاکستان سے کوئی تعلق ہوگا، آپ وہ ثبوت ہمارے سامنے رکھ دیں تو ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں، کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو بھائی ہم نہیں بات کرتے، ہم تو جنگ کریں گے۔ ہم نے کہا چلیں چھوڑیں یار، آپ ایسا کریں کسی بین الاقوامی ادارے جس طرح کے یونائٹڈ نیشنز ہے، آپ کو ہم پہ یقین نہیں، آپ ان کے سامنے ثبوت شواہد رکھ دیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان سے بھی بات نہیں کریں گے، جنگ کریں گے۔ ہم نے کہا اچھا یار، ہمارے بھی کچھ دوست ممالک ہیں، آپ کے بھی کچھ دوست ممالک ہیں، اور آپ کے زیادہ گہرے تعلقات ہیں معاشی ان سے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ہمارا بھائی ہے سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، آپ اس میں چوز کر لیں کوئی ایسے ممالک جو آپ سمجھتے ہیں ریزنبل ہیں، نیوٹرل ہیں، ان کو ثبوت دے دیں۔ انہوں نے کہا ان کو بھی نہیں دیں گے، جنگ کریں گے۔ ہم نے کہا یار کر لیں پھر۔ اب اتنی لمبی یہ تمام جنگ کرنے کے بعد، سبکی اٹھا کے شکست کھانے کے بعد، اگر جنگ بندی کرنی تھی تو بھائی پہلے ہی ہماری بات سن لیتے۔ ہم نے تو بات ہی جنگ بندی سے شروع کی تھی، ہم نے تو بات ہی ڈائیلاگ سے شروع کی تھی۔ آپ نے مار بھی کھائی، نقصان بھی کیا، ہمارا بھی نقصان کیا، مگر اپنے غریب لوگوں کا بھی نقصان کیا۔ دونوں طرف غریب لوگ بستے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر کا تو ایک ہی نقطہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ غریب آدمی کو عزت کی نوکری ملنی، عزت کی زندگی ملنی چاہیے، جس کو وہ کہتے ہیں ڈیسنٹ لائف۔ ہمارے ہاں ڈیسنٹ لائف کیا ہے؟ ہمارے ہاں ڈیسنٹ لائف یہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ جو ہیں ان کی آپ خدمت کر سکیں۔ ہمارے ہاں ڈیسنٹ لائف یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکیں۔ ہمارے ہاں ڈیسنٹ لائف یہ ہے کہ بچے اگر اسکول سے پڑھ وڑھ کے نکلیں تو ان کو کوئی نوکری مل جائے۔ اس سے زیادہ تو ہم کوئی پرواز بڑی کر نہیں رہے ہیں۔ تو اس ڈیسنٹ لائف کے لیے ہماری تو تمام گفتگو اس جنگ سے پہلے بجٹ کے اوپر تھی، انویسٹمنٹس پہ تھی، نئے کاروبار پہ تھی، اقتصادی ترقی پہ تھی۔ ہم بڑے فخر سے کہتے تھے کہ 6% ہم نے گروتھ کی ہے ایگریکلچر میں، جس میں 50% لوگ ذریعہ معاش حصول کرتے ہیں۔ ہم کیا باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے یہ کیا باتیں شروع کروا دی؟ میزائل کیا اور جنگ کیا، اور پھر منہ کی کھائی۔ تو کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ بھی اپنے غریب لوگوں کا خیال کرتے، ہم بھی اپنے غریب لوگوں کے لیے جو جستجو کر رہے ہیں اسے لے کر آگے بڑھتے رہتے؟ لیکن یہ جو ہندتوا کا بھوت ہے جو ان کے سر چڑھا ہے، جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مائنورٹی کو، بالخصوص مسلمانوں کو، بھارت میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے، اس میں بھی بالخصوص کشمیریوں کو تو اپنے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں۔ اب وہی اجارہ داری، یہی چودراہٹ اگر وہ پاکستان کی دہلیز تک لائیں گے تو بھائی پاکستان تو ایک علیحدہ ملک ہے۔ تو ہم تو ان کی یہ جو اجارہ داری ہے وہ چودھری علاقے کا بننے کی کوشش کر رہے تھے، 5 دن کی جنگ میں مزارے بن گئے۔ اب یہ میں کسی تحقیر کے اس میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مزارے بن گئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بات ڈائیلاگ سے شروع کی۔ ہم آج بھی جو پیغام لے کر امریکہ گئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز گئے ہیں، برطانیہ گئے ہیں، آپ کے سامنے یہاں یورپین یونین میں آئے، ہمارا پیغام شروع میں بھی امن کا تھا، ہمارا پیغام شروع میں بھی ڈائیلاگ کا تھا، ہمارا پیغام آج بھی امن کا ہے، ہمارا پیغام آج بھی ڈائیلاگ کا ہے۔ اور ہم ہر ایک سے پوچھتے ہیں، آئیے آپ کی یورپین یونین کے لوگوں سے بھی پوچھیں کہ ہمارا تو آپ نے پیغام سن لیا، ان کا کیا ہے؟ ان کا بھی تو بتائیں۔ پرسوں کھڑے ہو کے ان کے ایک صاحب نے کہا، ان کے پتہ نہیں کون سے وزیر ہیں، کہ پاکستان جو ہے وہ پتہ نہیں ٹیررستان ہے۔ ارے یار میری بات سنیں، یہ اس جگہ پہ ہو چکا ہے۔ کسی جغرافیے یا کسی مذہب کی بنیاد پہ کسی کو ڈی ہیومنائز کرنا، آپ کو اندازہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو the definition of insanity is to do the same thing and expect a different result. So we forewarned them. Don't go towards insanity. آپ یہ دنیا کو وائلڈ ویسٹ نہ بنائیں جس میں ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ ہو and only the fastest gun prevails.
اور ہم یہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھے فاسٹر گن، بٹ ان اسپائٹ آف بینگ دا فاسٹر گن ان دس وائلڈ ویسٹ ورلڈ، ہم صرف پھر آپ کے پاس امن کا پیغام لا رہے ہیں، ہم پھر آپ کے پاس ڈائلاگ کا پیغام لا رہے ہیں۔ ہمیں بھارت کے غریب لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں، ارے بھائی آپ اپنے غریب لوگوں کی ترقی کا سامان کریں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ آپ اپنی مائنورٹیز کو بالخصوص مسلمانوں کو نہ مک اراؤنڈ کریں۔ اور یہ جو کشمیری ہیں جنہیں پوری دنیا نے حق دیا ہے، سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے تحت حق خود ارادیت دیا ہے، پلیبسٹ کا رائٹ دیا ہے، ان کو ایکسپلائٹ نہ کریں، ان کی جوان بچیوں کی چادریں نہ نوچیں، پیلٹ گن استعمال کر کے ان کے بچے اندھے نہ کریں، بس یہ ہمارا پیغام ہے۔ ورنہ کشمیری مقدمہ بھائی ہمارا مقدمہ ہے۔ اور آج بھی جب ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کمپریہنسو ڈائلاگ کریں، پانی کی بھی بات کریں، کشمیر کی بھی بات کریں، دہشت گردی کی بھی بات کریں۔ دہشت گردگی آپ کو تو معلوم ہے، آپ ہمارے پرانے دوست ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پنجاب کے جو ہوم منسٹر تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، میزائل مار کے ان کے بچے جو ہیں زندہ دفن کر دیے، ان کو بھی شہید کر دیے۔ آپ کو تو معلوم ہے ابھی یہ پچھلے 1.5 ہفتے پہلے ہماری بس کاٹ کے ہمارے بچوں کو شہید کیا، یہ 1.5 مہینہ پہلے ٹرین کاٹ کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے ہماری خاندان اور بچے بچیوں کو شہید کیا گیا، یہ 1.5 2 سال 3 سال پہلے جو ہے اے پی ایس کے اندر سینکڑوں بچوں کو شہید کیا گیا، ان کی استانی کو ان کے سامنے فاسفورس ڈال کے آگ لگا کے راکھ کر دیا گیا۔ تو ہم تو روز بھارت میں تو کہیں کوئی واقعہ دہشت گردی کا ہوتا ہے 4 سال بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد، ارے بھائی ہمارے ہاں تو 4 دن کے بعد ہوتا ہے۔ تو دہشت گردی میں ہمارے سے زیادہ بڑی جنگ کس کی ہے؟ اس وجہ سے کوئی آپ بات کریں، آپ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرنے کو تیار ہیں، کوئی معاملہ امن کا ہو، سکون کا ہو، ترقی کا ہو، تجارت کا ہو، مگر آپ کے سر جو بھوت چڑھا ہے ہندوتوا کا بھوت، اور دوسرا یہ علاقائی اجارہ داری کا بھوت، تو بھائی یہ نہیں چلے گا، یہ بھوت تو ہم نے اتار دیا ہے۔ اور ان تمام ممالک میں بس یہی ہمارا پیغام تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہمارا پیغام یہ ہے ان تمام ممالک میں کہ دیکھیں، رول بیسڈ آرڈر کو بھارت تباہ کر رہا ہے، بالکل اس طرح جیسے اسرائیل تباہ کر رہا ہے۔ اور یہ جو ایک نئی ڈاکٹرین لے کر یہ چلے ہیں کہ اگر مجھے شک پڑ جائے کہ آنے والے وقت میں تم مجھ پہ حملہ کرو گے، یا مجھے شک پڑ جائے کہ میری سرزمین پہ میری آپریشن کی وجہ سے میرے بچوں میں سے کسی نے کوئی حملہ کیا ہے تو میں تم پہ حملہ کر دوں گا، تو بھائی اگر ہمیں شک پڑ گیا تو پھر ہم بھی تم پہ حملہ کر دیں۔ ہماری جب ٹرینیں کٹتی ہیں، ہمارے جب بچے مرتے ہیں، ہم نے تم پہ حملہ کیا؟ ہمارے پاس تو ثبوت بھی ہوتے ہیں، ہم تو ایک کے بعد ایک ڈوسیئر بھی دے رہے ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ یار اتنے غریب علاقے میں جہاں پہ اتنے غریب لوگ دونوں طرف رہتے ہوں، وہاں پہ لوگوں کو کوئی اور بات کرنی چاہیے۔ یہ مناسب لہجہ نہیں ہے، یہ مناسب گفتگو نہیں ہے، یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے، یہ تہذیب یافتہ یا مہذب ملکوں کے رہنے کا دستور نہیں ہے جس راستے پہ آپ چلیں۔ پھر آپ ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کا پانی کاٹ دیں گے، پانی کاٹ دیں گے، کل کو آپ کہیں گے ہم ہوا کو نہیں جانے دیں گے، ویٹ اسٹاپ دا ونڈ فرام بلوئنگ، پھر آپ کہیں گے کہ ہم پھولوں میں سے رنگ نچوڑ لیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ اس پھول میں سے خوشبو کاہے کو آئے گی، یہ روک سکتا ہے کوئی؟ کیا دیوانگی کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ کا اپنا 1/3 پانی جو ہے وہ کسی اور ملک سے آتا ہے، آپ اگر ہمیں دھمکی دیں گے کہ ہم آپ کا پانی روک لیں گے، تو بھائی اگر اس نے آپ کا روک لیا تو؟ اور یہ جو باقی دنیا کے 70% ممالک ہیں جو سارے لوور رائپیرین ہیں، لوور رائپیرین کا مطلب یہ کہ پانی کہیں اور کسی اور ملک سے آتا ہے، جو نیچے کی طرف کے ممالک ہیں، آپ 70% لوگوں کا، ممالک کا کیا حق ختم کر دیں گے پانی پہ؟ یہ کریں گے؟ آپ کے خیال میں یہ دنیا کے 70% لوگ جو آپ روایت کام کر رہے ہیں، یہ 70% ممالک آپ کے خلاف اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ تو آپ اس طرح کی ایسی گفتگو نہ فرمائیں جس سے آپ ہی کو نقصان ہوگا، آپ کا بھی پانی رکے گا، دنیا آپ کے خلاف 70% ممالک کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو اپنا حق کھو دیں گے پانی کا۔ تو اس وجہ سے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پانی کی بات کی تو آپ نے ہمارے لیے جنگ کی بات کی۔ ہمارے ملک کی 50% آبادی جو ہے اس کا روزگار ہے منسلک کھیتی باڑی سے، ہمارے ملک کی 25% جی ڈی پی جو ہے اس کا تعلق ہے کھیتی باڑی سے،
اور ہمارے ملک کی 100% فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس کا تعلق ہے کھیتی باڑی سے. اگر آپ پانی پہ حملہ کریں گے تو آپ ہماری سویلائزیشن پہ حملہ کریں گے. اور ہم اس دریا کو انڈس ریور نہیں کہتے, ہم اس کے ارد گرد جو آبادی ہے اس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں. آپ ہماری سویلائزیشن پہ حملہ کرنے کی سوچ بھی مت رکھیں. بس یہ پیغام لے کر ہم دنیا کے سامنے آئیں. اور بھائی یہ مقدمہ امن کا, یہ مقدمہ ڈائیلاگ کا, یہ مقدمہ جو ہے انسانی حقوق کا, یہ مقدمہ کلائمیٹ کے حقوق کا جن کا آپ ذکر کر رہے تھے, کاہے کو کون سی دنیا کا ملک ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. مگر یہ جو خارجہ پالیسی جس طریقے سے وزیر اعظم نے ترتیب دی اور وزیر خارجہ نے جو ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ترتیب دی, اور جس سلیقے سے انہوں نے مختلف پارٹیز کو ملا کے یہ ایک بنایا, وفد بنایا بھیجنے کے لیے, میں بہت ان کو مبارکباد دیتا ہوں. کیونکہ ہمیں ہر جگہ کامیابی ہوئی, ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں کامیابی ہوئی, ہمیں امریکہ میں کامیابی ہوئی, ہمیں برطانیہ میں کامیابی ہوئی, اللہ کا بڑا کرم ہوا. یہاں پہ یورپین یونین میں بھی ہماری بات سنی گئی. اب ہم اپنا مقدمہ لے کے اسٹراسبرگ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ گھر. آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا, میرے سارے سوالات اس میں آ گئے. اب مجھے ذرا ہلکا سا موقف جن سے آپ نے یہ باتیں کی ان کا بھی بتا دیں کہ ان کا رویہ آپ کیسا ہے. پریشان ہے, اچھا جی, پریشان ہے بھارت سے, اس کی ہائی ہینڈڈنس سے. ان برسل کافی از ویری فینٹاسٹک. جی ہاں, کافی ماشاءاللہ بہت اچھی کافی بھی, اور چاکلیٹ بھی. یس, جن کو نہیں معلوم ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیلجین چاکلیٹ جو ہے اس کا کوئی ثانی نہیں. جی, ہم تو کھا کھا کے, اب میں واپس جاؤں گا تو بیگم پریشان ہوں گی کہ یہ کیا تم کیا کھاتے رہے ہو وہاں پہ. پھر میں انہیں بتاؤں گا سندیلا صاحب اور باقی تمام دوست جو ہیں وہ بیلجین چاکلیٹس اور مسلس کھلاتے رہے ہیں. نہیں, لیکن حقیقت میں بڑی بہترین کافی ہے اور بڑی بہترین یہاں پہ چاکلیٹ. پریشان ہیں. دیکھیے پریشان ہیں ہائی ہینڈڈنس کی وجہ سے, وہ بھی مصالحت چاہتے ہیں. آپ کی باتوں سے متفق ہیں جو آپ لوگ. جی 100%. ارے یار آپ مجھے بتائیں, آپ یہاں پہ چلتے ہوئے کسی گورے کو روک لیں, اس کو یہاں بٹھا لیں, یہ سوال جواب میں نے جو آپ کو دیے ہیں یہی اس کو کہہ دیں, چھوڑ دیں میری بات. کسی رینڈم بندے کو روک کے کہیں کہ بھائی یہ امن کی بات کرنے آئے ہیں, یہ ڈائیلاگ کی بات کرنے آئے ہیں, یہ فیئر ڈسٹریبیوشن آف واٹر کی بات کرنے آئے ہیں, انسانی حقوق کی بات کرنے آئے ہیں, یہ کلائمیٹ کے رائٹس کی بات کرنے آئے ہیں, یہ دوسرے صاحب ہیں, یہ لڑائی کی بات کرنے آئے ہیں, دشمنی کی بات کرنے آئے ہیں, جینوسائیڈ کی بات کرنے آئے ہیں, بچیوں کی چادریں کھینچنے کی بات کرنے آئے ہیں, لڑکوں کو اندھا کرنے کی بات کرنے, تو کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اس وجہ سے جو ہم آپ کے سامنے مقدمہ رکھ رہے ہیں, ابھی ایک پڑھے لکھے آدمی تھے, مجھے بہت ہی افسوس ہوا, انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ بھائی کوئی ایکویولنسی نہیں ہے پاکستانی زندگی اور بھارتی زندگی میں. کو خدا کا خوف کرو یار, کو خدا کا خوف کرو. یعنی بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں, یہ کیا گفتگو آپ کر رہے ہیں, یہ کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ تو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھارت بین الاقوامی سطح پہ اپنی سبکی کروا رہا ہے, اور اپنی جو کریڈیبلٹی تھی, جو انہوں نے ایک پوری تحریک چلائی تھی شائننگ انڈیا کی, وہ شائننگ انڈیا کا دوسری طرف جو لائٹ کا رخ پڑا ہے تو اس پہ خون کے دھبے ہیں, اور کشمیری خون کے دھبے ہیں. اس وجہ سے یہ ہائی ہینڈڈنس جو ہے یہ خطے کے لیے بھی بہت زیادہ پریشان کن ہے, یہ ہمارے اپنے ممالک کے مابین بھی پریشان کن ہے, مگر یہ بھارت کے لیے بھی پریشان کن ہے. جو بیج وہ نفرت کے بو رہے ہیں, ہمارے ساتھ تو خیر لڑائی کریں گے تو ہم نے پہلے 2 گرائے تھے, اب 6 گرائے, آئندہ 60 گرائیں گے. لیکن جو بیج نفرت کے وہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے اندر بو رہے ہیں, وہ بھی تو درخت بنیں گے, تناور درخت بنیں گے. تو پھر یہ کیا کریں گے؟ تو یہ حماقت کر رہے ہیں. ان کو صرف وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہندوتوا کا بھوت چڑھا ہوا ہے, اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تو ان کا حق ہے, وہ جسے مرضی لے کر آئیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بھارت کے بھی جو غریب لوگ ہیں وہ شاید اس کو بہت دن تک برداشت نہیں کریں گے. 2 دن تک برداشت نہ کر سکیں. شارٹ فیٹف پر کیا کہیں گے کہ آپ کا موقف؟ جی ہمارا بالکل, ہم نے اپنی فیٹف کے حوالے سے, فیٹف تو ایک ہم نے پروف کے طور پہ پیش کیا ہے, اور ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ دیکھیں آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, اگر آپ کے الزام صحیح ہیں تو فیٹف نے ہمیں وائٹ لسٹ میں کیسے ڈالا ہے؟ فیٹف آیا ہے
اس نے وہ تمام وہ تنظیمیں جو پہلی افغان وار 1 کے نتیجے میں بنی تھیں، جن کا کلا کما کرنے میں 92,000 لوگ ہم نے شہید کروائے ہیں، انہوں نے خود آڈٹ کیا. ہم نے ان کے اسکول لے لیے، ہم نے ان کے وہ کیا انہوں نے جو کھول رکھے تھے ادارے بنائے ہوئے تھے وہ ہم نے لے لیے، نیشنلائز کر لیے. ہم نے ان کو قید میں ڈال دیا. کچھ لوگوں کو 78 سال سزا دی. کچھ لوگ بھاگ گئے پاکستان سے، وہ جا کے ایک اور ہمسایہ ملک میں آباد ہو گئے ہیں جہاں پہ ان کو پیسے مل رہے بھارت سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کو. تو فیٹف جو ہے وہ تو ایک پروف ہے. فیٹف سے ہمارا نکل جانا ایک پروف ہے کہ پاکستان نے ہر وہ کام جو پوری دنیا کو مل کے ہمارے ساتھ کرنا چاہیے تھا، بیکاز وہ افغان وار 1 ہو یا افغان وار 2 ہو، ابھی بھی تو گئے ہیں تو پیچھے اور ملبہ چھوڑ گئے ہیں ہمارے لیے. تو دونوں دفعہ ملبہ ہم ہی نے اٹھایا ہے، اور فیٹف ایک پروف ہے کہ ہم نے ملبہ اٹھایا ہے. فیٹف اکیلا پروف نہیں ہے. ابھی جب اسٹیٹ آف دا یونین سپیچ کی ہے امریکی صدر نے، تو صرف ایک ملک کا نام لیا. کس کا لیا؟ پاکستان کا لیا. اور یہ کہا کہ پاکستان ہمارے ساتھ ٹیررزم کے خلاف کی جو تحریک ہے اس میں تعاون کر رہا ہے اور ہم دہشت گردوں کو پکڑ رہے ہیں. ہم نے تعاون صرف امریکہ سے نہیں کیا، ہم نے برطانیہ سے بھی کیا، یورپین یونین سے بھی کیا. ہم نے ان کو بتایا کہ یہ ہیں وہ ادارے. انہوں نے پکڑے وہ لوگ، ہم نے بھی پکڑے وہ لوگ، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں دہشت گردی جو ہے وہ کم ہوئی، ختم ہوئی. مگر بہرحال اب 10-20 سال ایک خاص قسم کی سوچ میں، کبھی ہم نے ان کو مجاہد کہہ دیا، کبھی ہم نے کہا کہ جارج واشنگٹن کی مورل ایکویولنٹ ہیں یہ مجاہدین. اب وہ تمام باتیں جو ہو چکی ہیں، جو ماضی میں ہیں، جن کی ہم تدفین کر چکے ہیں، ان کا نتیجہ جو ہے دنیا ہمارے ساتھ چلے تو ذرا جلدی ہم اس پہ قابو پا لیں گے. دنیا نہیں بھی چلے گی تو ہم تو اپنے بچوں کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، دنیا کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ کرتے رہیں گے، ان دہشت گرد تنظیموں کا کلا کما کرتے رہیں گے، ان کی فائنینسنگ بند کرتے رہیں گے، ان کو روکتے رہیں گے، ان کو پکڑتے رہیں گے، ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے رہیں گے، اس وجہ سے کہ ہم یہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ کرتے رہیں گے. لیکن دنیا کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ایک جنگ جو آپ نے شروع کی، تو اگر آپ نے جنگ میں اتنی بھرپور شرکت کی تو اس کی جو ڈیبری پیچھے پھینکی ہے اس میں بھی تھوڑی سی شرکت کریں. لیکن بہرحال نہ بھی کریں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. مجھے پتا ہے کہ دوست بھی بیٹھے ہیں اور ٹائم بھی زیادہ ہے، لیکن 2 سوال اور ہیں. ایک تو آپ کی منسٹری کے بارے میں پوچھوں گا پاکستان کے حوالے میں، بٹ اس سے پہلے کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسرائیل کا جو حملہ ہے، اور اس میں ایران کے پچھلے دنوں تو ہمارے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور شکریہ ادا کرنے کے لیے پلانسٹر پہ گئے بھی ہوئے تھے. ایک تو ان کے چیف آف آرمی سٹاف نہیں رہے، اور ان کے کچھ جو ہے وہ سائنسدان بھی نہیں رہے. اور اس کے بعد جو رپلائی ہے، اس پورے کو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا آگے تک جا رہا ہے، اور ایران کی تیاری کیا ہے اگر اسرائیل دوبارہ ایسا کرتا؟ آپ سمجھیں یار دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسرائیل تو ایران میں وہی کر رہا ہے جو اسرائیل نے اس سے پہلے غزہ میں کیا ہے. ٹھیک ہے. اسرائیل تو ایران میں وہی کر رہا ہے جو اسرائیل نے اس سے پہلے لبنان میں کیا ہے. اسرائیل تو وہی کر رہا ہے اس سے پہلے جو اسرائیل نے سیریا میں کیا ہے. پانی کاٹ دیا سیریا کا، فریش واٹر سپلائی وہی جو بھارت کر رہا ہے وہی اسرائیل کر رہا ہے. وہ ادھر سے سیریا کا پانی کاٹتا ہے، یہ ادھر سے ہمیں دھمکی دیتا ہے پانی کاٹنے کی. وہ وہاں پہ کہتا ہے مجھے شک ہے اور میں سویلینز کو مار دوں گا. یہ یہاں پہ ہمارے کون سے ٹیررسٹ انہوں نے مارا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے دہشت گردوں کے اڈے پہ حملہ کیا. ارے بھائی کسی ایک دہشت گرد کا نام بتائیں نا. بالکل. کسے مارا؟ ہم تو آپ کو اپنی 6 سال کی بچی کی لاش جس کو شہید کیا گیا اس کی قبر دکھا سکتے ہیں. ہم تو اپنے 8 سالہ بچے کو جس کو آپ نے میزائل مارا شہید کیا اس کی قبر دکھا سکتے ہیں. ہم تو ہر سویلین کی آپ کو قبر دکھا سکتے ہیں جسے آپ نے مارا. 4-8 سال کے بچوں کو، ان کی ماؤں کو ہم تو آپ کو لے جا سکتے ہیں وہاں پہ نیلم جیلم جہاں پہ آپ نے ہماری پانی کی سویلین انفراسٹرکچر پہ حملہ کیا. آپ ہمیں ایک دہشت گرد کا نام، ایک کا نام بتائیں، 5 نہیں کہہ رہا ہوں، ایک کا نام بتائیں جس کو اوپر آپ نے حملہ کیا. کسی پہ حملہ نہیں کیا. آپ نے اسرائیل کی طرح آڑ لے کے جنگ کی، ہمارے بچے اور بچیوں پہ حملہ کیا جس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑا. اور آئندہ کریں گے تو اس سے زیادہ سنگین نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. مگر اسرائیل جو ہے وہ تو بالکل، اب میں کیا کہوں آپ کو، آپ نے غزہ کا حال دیکھا ہے. اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بھائی مجھے بہت سے لوگوں نے کہا، 1-2 لوگ کمال لوگ ہیں، بعض لوگ تو کمال ہیں، ان کو ٹرافی دینی چاہیے.
مجھے کہنے لگے کہ بھائی اس جنگ کی اتنی بھاری قیمت ہے. میں نے کہا بھائی دفاع کی اگر اتنی بھاری قیمت ہے, اگر ہم دفاع نہ کر پاتے تو تمہیں اندازہ ہے وہ قیمت کیا ہوتی؟ تم نے حال دیکھا ہے اپنے بچے بچیاں اگر تم نکالتے دبے ہوئے اسکولوں میں سے اور ہسپتالوں میں سے تو اس کی قیمت کیا تھی؟ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دفاع کا پورا حق ہے. اسرائیل جارحیت کر رہا ہے, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم نے غزہ میں بھی مذمت کی, ہم نے لبنان میں بھی مذمت کی, ہم نے سیریا میں بھی مذمت کی, ہم یہاں بھی ایران میں ان کی مذمت کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو عقل کے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ نیوکلیئر علاقہ ہے. ہماری آپ دیکھیں کہ آپ نے انوائرمنٹ کیا کر دی. ایک طرف بھارت ہے, وہ دیکھ لیجئے, ابھی میں نے آپ کو بتایا. دوسری طرف افغانستان ہے, اب اس کا میں کیا ذکر کروں. تیسری طرف ایران ہے. ہر طرف تو آگ لگا دی دنیا نے, اور ہم درمیان میں ملبہ اٹھانے پہ اس وقت لگے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں دنیا کو انٹروین کرنا چاہیے, اور یہ جو جارحیت ہو رہی ہے اسے فوری طور پہ رکنا چاہیے, اور ہم اس کی بھرپور مذمت کریں. بالکل ٹھیک ہے. اپنی منسٹری کے بارے میں بتائیے. اس وقت آخری سوال بھی ہے. ایک بڑا دنیا کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے ان جنگوں کے علاوہ وہ ہے ماحولیاتی تبدیلی. اگر پاکستان کال کریں تو کہتے ہیں کہ لاہور تندور بنیا پہ ہے, اور اس کے علاوہ یورپ جو ہے وہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یورپین یونین اس پہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ وہ سینسٹیو ہے اس پہ. تو آپ کی یہاں پر یورپین یونین میں اپنی منسٹری کے بارے میں جو کوئی بات چیت ہوئی ہے, اور اس سے کو آنے والے وقت میں پاکستان کو فائدہ ہونے جا رہا ہے, اور آپ کتنے کنیکٹ ہیں اگین اینڈ اگین ود یورپین یونین اور ریسٹ آف دی ورلڈ؟ دو باتیں. جی, ایک تو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے تو میں آپ کو بات کر سکا. انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ اگر پانی اوریجن ہے تو تمہارا بھی بند ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اگر پانی دریا ہے تو تم انوائرمنٹ کو تباہ کر دو گے. ٹھیک. سینکڑوں سالوں سے ملینز آف ایئر سے بہتے پانی کا رخ بدل دو گے تو تمہارے خیال میں کلائمیٹ کو کچھ نہیں ہوگا. اور اگر پانی سویلائزیشن ہے تو تم ایک سویلائزیشن پہ حملہ کر رہے ہو. تینوں کے نتائج بڑے بھیانک ہیں. ایک تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا. دوسرا, اگر انڈس واٹر ٹریٹی جس کا کلائمیٹ سے گہرا تعلق ہے, اگر اس ٹریٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو پھر دنیا کی کسی بھی ٹریٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنے بھی آپ نے ٹریٹیز کی ہیں, چاہے وہ پیس ٹریٹیز تھیں, ریکنسٹرکشن ٹریٹیز تھیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں. کوئی بھی ملک کسی بھی وقت باہر نکل کے ٹریٹی کو ایسے پھینک سکتا ہے کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے, اور کہہ سکتا ہے کہ بھاگ جاؤ, کوئی ٹریٹی نہیں ہے. تو آپ بتائیں آپ کس طرح کی دنیا بنانا چاہتے ہیں. یہ دوسرا میرا مقدمہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کچھ رول بیسڈ سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کچھ بائی لیٹرلزم اور بہت سا یونی لیٹرلزم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. تو اس دفعہ ہماری اسٹریٹجی وزیر اعظم کی ہدایت پہ یکسر مختلف ہو چکی ہے. ہمیں پرانی داستان کہ بھائی ہم تو کاربن ایمٹ ہی نہیں کرتے, وہ میں دوبارہ سے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے, بے شک ہمارا اس سال کا ٹارگٹ کاربن ایمیشن کا تھا 1000 ملین ٹن آف کاربن ڈائی آکسائڈ. ہمارا ٹارگٹ تھا جو دنیا نے اگری کیا اور ہمیں دیا. اچھا, ہم نے صرف 600 ملین ٹن کاربن جو ہے ایمٹ کیا. 40% جو ہمارا ٹارگٹ تھا دنیا نے جو ہمیں دیا, ہم نے اگری کیا, اس سے 40% ہم نے کم کاربن ایمٹ کیا. اب کیا صفر پہ آ جائیں, ترقی بند کر دیں, کیا کریں ہم؟ ایک تو یہ بات. دوسری ولنربلٹی کی بات کہ اگرچہ ہم نئی کلائمیٹ کو خراب کر رہے, دنیا کے 2 ممالک جو ہیں وہ 47% کاربن ایمٹ کرتے ہیں پوری دنیا کا. 2 ممالک, ان میں سے ایک تو ٹریٹی سے نکل گیا, اس نے تو کہا کہ میں شامل ہی نہیں ہوں. ہمارے نیبرہڈ میں 2 ممالک جو ہیں وہ تقریباً 40, 35 اور 10 45% کاربن ایمٹ کرتے ہیں. ہم ان میں نہیں ہیں. چلیں, وہ اللہ ان کو اچھے راستے پہ سب چل رہے ہیں, وہ بھی چل رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ کاربن ایمیشن کم ہوگی. لیکن جو ہماری ولنربلٹی ہے وہ تو ہے نا. ہم دنیا کے پہلے, ابھی جو رپورٹ آئی ہے گرین, اس میں ہم سب سے زیادہ دنیا کے ولنربل ملک ہیں. اگر آپ یہ نہ بھی مانیں تو 5ویں, 4تھے, 3رے سب سے زیادہ ولنربل ملک ہیں. تو ہماری ولنربلٹی والی داستان بھی آپ کو پتہ ہے. 1, ہماری کوئی کاربن کنٹریبیوشن نہیں. 2, ہم سب سے زیادہ ولنربل ہیں. 3, ہماری ولنربلٹی کی وجہ وہ ممالک ہیں جو ہم نہیں ہیں.
یعنی کنزیوم کوئی اور کر رہا ہے, کھا کوئی اور رہا ہے پیک مین کی طرح دنیا کو اور دنیا کے کلائمیٹ کو, اور نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہم نئی اسٹریٹجی لا رہے ہیں, جس کا اعلان انشاءاللہ وزیر اعظم ہی کریں گے. اس کے دو پہلو ہیں جو بہت اہم ہیں. نمبر ایک, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیاں, یعنی وہ بچے بچیاں نہیں جو پرانے زمانے کے ہیں, یعنی میری عمر کا تو کوئی بندہ ہونا ہی نہیں چاہیے کلائمیٹ میں تو وہ لوگ ہونے چاہیے جو 2020 میں پی ایچ ڈی کر کے نکلے ہیں, 2016 میں نکلے ہیں, 2022 میں نکلے ہیں, جنہیں ماڈرن سائنس کا پتہ ہے, ماڈرن کلائمیٹ کا پتہ ہے, ماڈرن بزنس ماڈلز کا پتہ ہے, نئے طریقہ کار کا پتہ ہے, جدت ہے جن کی سوچ میں. ان بچے بچیوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور ہم ان کے لیے نئے کاروبار کے لیے سرمایہ جو ہے ان کو فراہم کریں گے. چھوٹا سرمایہ, کہیں $1 لاکھ, کہیں $2 لاکھ, کہیں $500,000. تو وہ جو ہے کہ $100 بلین ہمیں چاہیے یا 150 چاہیے, وہ ملیں گے ہی نہیں ہمیں. ابھی تک تو ملے نہیں ہیں, ملیں گے تو بہت اچھا مگر ملیں گے ہی نہیں. اب تو پیسے ویسے ہی نہیں دنیا میں رہ گئے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک وقت میں ہمارے محنت کش لوگ مڈل ایسٹ گئے اور آج بھی ہمارے ملک کی جو ترقی ہے اس میں بڑا اہم کردار وہ پلے کرتے ہیں, جس طرح ہمارے کاروباری لوگ آپ لوگوں کے علاقوں سے یورپ میں آئے, اور میں جہاں جاتا ہوں, ابھی بیلجیم میں بھی گیا ہوں, ہر کاروبار, چاکلیٹ کی دکان پہ جائیں, سوونیئر کی دکان پہ جائیں تو پاکستانی چھائے ہوئے ہیں. تو جس طرح ہمارے یہاں پہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں, جس طرح امریکہ چلے جائیں تو ہر اگلا ڈاکٹر جو ہے وہ پاکستانی ہے, انجینئر جو ہے وہ پاکستانی ہے, بینکر جو ہے وہ پاکستانی ہے. بالکل اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہمارے یہ بچے بچیاں ایک گرین ریولوشن لے کے پوری دنیا میں نکلیں. ہم ان کو ایک نیا گرین کلسٹر دیں, وہ پوری دنیا میں شرکت کریں, اور دنیا کے اندر جو تحریک ہے گرین ہونے کی, کلائمیٹ رسپانسبل ہونے کی, اس کی لیڈرشپ میں پاکستانی بچے بچیاں ہوں. وہ اس کی وجہ سے ہمارا نام بھی ملک کا روشن ہوگا, مگر اس سے زیادہ ہماری یہ جو گرین ٹیکنالوجیز ہیں یہ ایکسپورٹ ہوں گی, اور اس سے زیادہ زر مبادلہ جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا. تو یہ ہماری ہے میجر اسٹریٹجی, جس کے لیے ایک کمپٹیشن ہم کروا چکے ہیں. آپ کے ہاں اس کو کہتے ہیں شارک ٹینک شاید, یا کچھ ایسا کہتے ہیں. ہم بھی ایک شارک ٹینک کروا کے آئے ہیں, اور 30-50 کمپنیوں میں سے 7 کمپنیاں یا 10 کمپنیاں سلیکٹ کی ہیں جن کو ہم اسپین لے کر جا رہے ہیں فائنینسنگ کے لیے. اب یہ ہر کوارٹر ہوا کرے گا, اور انشاءاللہ ہر کوارٹر انشاءاللہ ہوگا, اور انشاءاللہ وزیر اعظم کو بھی ہم بلائیں گے مہمان خصوصی کے طور پہ. وہ خود دیکھیں گے کہ ان بچے اور بچیوں کے اندر کیا کیا کریٹیو آئیڈیاز ہیں, جس کے لیے پوری دنیا میں فنڈنگ موجود ہے نئے آئیڈیاز کے لیے. ایک تو یہ ہوگا. دوسرا, وزیر اعظم سے میری 27 بات ہوئی ہے, ابھی ذرا ہم زیادہ زور سے جا کے دوبارہ سے ان کے سامنے درخواست کریں گے. ہم ایک گرین یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی رقبہ نہیں چاہیے جس طرح باقی لوگ یونیورسٹیز کے لیے کہتے ہیں مجھے اتنے 100 ایکڑ زمین. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہماری ہر یونیورسٹی کے اندر ایک کلائمیٹ چینج کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں ڈاکٹورل اسٹوڈنٹس ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں, ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں. ان سب کو اکٹھا کریں گے اسلام آباد میں, اور ایک ورچوئل چھوٹا سا انفراسٹرکچر بھی بنا لیں گے, ایک گرین یونیورسٹی بنائیں گے. ہم نے سینٹرل ایشیا کے ممالک سے آلریڈی بات کر رکھی ہے, اور وہ اس گرین یونیورسٹی میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. کل جب میں نے اس کا اعلان کیا وزیر اعظم کے بہاف پہ, میں باہر نکل رہا تھا تو مجھے یورپین یونینز والوں نے روک لیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی مل کے کرو, ہمارے ساتھ بھی کرو, ہمارے ساتھ بھی مل کے کرو اس گرین یونیورسٹی کا. تو میں نے کہا بھائی ہمیں اس میں اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹ ادھر آئیں گے, بیلجیم میں آئیں گے, فرانس میں جائیں گے, نیدرلینڈز میں جائیں گے, فن لینڈ میں جائیں گے, سویڈن میں جائیں گے, جو دنیا کی بہترین کلائمیٹ کے لحاظ سے یونیورسٹیز ہیں. انگلستان میں جائیں گے, امریکہ میں جائیں گے. ہماری فیکلٹی ایکسچینج پروگرامز ہوں گے. 3-3, 6-6 مہینے کے لیے ہماری فیکلٹی ادھر آئے گی, یہاں پڑھائے گی, یہاں پہ پوسٹ ڈاکٹرل اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرے گی, نئی چیزیں سیکھے گی. ہمارے جوائنٹ ریسرچ پروگرامز ہوں گے. اور پوری دنیا کی جو فنڈنگ ہے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے وہ بیلجیم ہو, چاہے وہ یورپ کے دیگر ممالک ہوں, اس فنڈنگ کے ذریعے ہم نئے کاروبار لیں گے. تو یہ انوویشن کا چولی دامن کا ساتھ ہے اس گرین کلسٹر سے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو یہ ہمارے 2 نئے محور ہیں, اور ابھی تک تو میں آپ کو کل تو بتاؤں مزہ آ گیا. یعنی جہاں میں نے یہ بات کی وہاں پہ لوگ واہ واہ کرتے اٹھے,
اور ہر ایک نے آ کے کہا کہ اس میں تو ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں. ہم تو پریشان ہیں, ہم تو سوچے تھے آپ پھر آ کے بولیں گے $140 بلین دے دیں. کہاں سے دے دیں؟ 140 تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, 40 بھی نہیں ہے. تو ہم نے کہا نہیں, اب رخ بدلتے ہیں, نئی دنیا ہے. ہمارے بڑے بچے ہیں جن کی آنکھوں میں آج بھی خواب ہیں, وہ آج بھی سینیکل نہیں ہیں. ہماری بچیاں بالخصوص میں جب ملتا ہوں تو وہ ابھی بھی سمجھتی ہیں دنیا بدل سکتی ہے. وہ ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک نئی دنیا ہوگی جس میں پاکستان کا ایک نیا مقام ہوگا, جس میں ہم لوگ لیڈرشپ کے رول میں ہوں گے, جس میں ہم وہ کاروبار جو اب تک ایجاد نہیں ہوئے ہم وہ کریں گے. یہ فن لینڈ کر چکا ہے پہلے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تو آپ جب ان شہروں کا ذکر کرتے ہیں جو ان کی سب سے بری ہوا ہے, آب و ہوا ہے, تو یا ہمارا نام لاہور کا آتا ہے جہاں سے میں ہوں, یا دلی کا آتا ہے. 10-15 سال پہلے بیجنگ اور شنگھائی تھے, اب وہ 70% دنیا کی سولر ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتے ہیں. 1970 میں فن لینڈ کے اندر یہ جو نوکیا, جس کے فون نئے بچوں کو تو شاید یاد بھی نہ ہو, ہم سب نے تو استعمال کیے ہوئے ہیں, یہ ایک ربر ٹائر کی کمپنی تھی. اور فن لینڈ نے اپنے فارسٹ کو بچانے کے لیے دنیا کے ہائیسٹ انوائرمنٹل سٹینڈرڈز بنائے. اور جب میں نے فن لینڈ کو اسٹڈی کیا 2004 میں, تو اس وقت 1/3 دنیا کی انوائرمنٹل ٹیکنالوجی صرف فن لینڈ سے جا رہی تھی. تو بھائی پاکستان میں کیوں نہیں ہوگا یہ؟ پاکستان میں تو گلوفس کی بھی مصیبت ہے, پاکستان میں تو نئے ڈیزائن بھی چاہیے, پاکستان میں تو نئی مٹیریل سائنس بھی چاہیے, پاکستان میں تو ہم نے اپنی ہوا جو یہ کیا اسموگ کو دور کرنا ہے, جس پہ بڑا اچھا کام اب ہو رہا ہے, وہ بھی کرنا ہے. تو ہم بھی تو ایسے کلسٹر بنا سکتے ہیں. تو اب ہم واپس جانے کے بعد پہلے ایک کوئک سٹڈی کریں گے جس میں ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے وہ 3 یا 4 کیا چیزیں ہیں جس میں پوری دنیا میں پاکستان سبقت حاصل کر سکتا ہے. پھر اس میں انویسٹمنٹ کریں گے, اس میں کاروبار بنائیں گے, اور انشاءاللہ کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک بڑا گرین کلسٹر ہوگا, بڑی گرین یونیورسٹی ہوگی, پاکستان کا نام اسکالرشپ میں آئے گا. یہ جنگوں منگوں کا ذکر پارینہ کسی ماضی کے کسی چیپٹر میں لکھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب 2 دعائیں ہیں آپ کے لیے. ایک تو یہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں, جب آپ 5 سال پورے کریں اور حکومت اپنا وقت پورا کرے, اگلے الیکشن کی طرف جائے, تو کئی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو ہے وہ آپ پیدا کر چکے بچے بچیاں ہوں گے, ہمارے بچے ہم سے کہیں آگے نکل چکے ہوں گے. یہ ہماری دعا ہے. نہیں, بڑی مہربانی, ہماری بھی یہی دعا ہے. جس مشن کے لیے آپ نکلے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی کامیابی, پاکستان کی کامیابی ہے, تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.